باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا حادینا مولانا مصطفیٰ ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات برمحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا یحیینہ حیاتا طیبہ ولا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون صلوات برمحمد مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے خود اپنی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے نا، بالکل نہیں آ رہی ہے، آواز باہر آ رہی ہے۔ تو چلے پھر باہر ہی سنیں ہم لوگ مجلس۔ یہاں آواز بالکل نہیں آ رہی ہے۔ صلوات پر محمد عزیزان گرامی، سورہ نحل کی آیت نشان 97 کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے میری آواز آپ تک پہنچے اور مدد کرنے والی شہزادی ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ لوگوں کا، مجھے احساس ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ کہ جس میں پروردگار عالم نے مومنین کو اجر عظیم کی بشارت دی ہے، اور مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، بس تھوڑی سی توجہ ہے۔ جب مجھ جیسے طالب علم نے اس آیت پر غور کیا تو میرے ذہن میں کم از کم 40 موضوع آئے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں۔ اس آیہ کریمہ کے، یہ قرآن ہے جس کا ایک ایک نقطہ معنی کا سمندر ہے، غور و فکر کا ایک سمندر ہے۔ جب میری جاہلانہ نظر نے دیکھا اور غور کیا تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کم از کم 40 مضامین، 40 موضوعات ذہن میں آئے کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی عالم اس پر نظر ڈالے
تو کتنے موضوعات ہوں گے جو اسی آیہ کریمہ میں پنہا ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان موضوعات کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں ضرور آپ کو کم از کم 40 موضوعات گنوا دیتی، لیکن اس وقت بالکل گنجائش نہیں ہے تفصیل میں جانے کی، اور میں مجمع کی بے قراری اور اضطراب کو محسوس کر رہی ہوں۔ اس وقت اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مجھے صرف اور صرف ایک ذات کے سلسلے میں کچھ فضیلتیں، کچھ تذکرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کیونکہ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے مرد اور عورت دونوں کو بشارت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہونا چاہیے۔ من عمل صالحا، اگر اعمال صالح کر کے آتا ہے، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا فَلَا يُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اگر اس نے حیات طیبہ گزاری ہے، پاک زندگی گزاری ہے، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہیں ہم احسن جزا عطا کریں گے ان کے بہترین عمل کے بدلے میں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ لوگوں سے تھوڑی سی گزارش ہے میری، آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اور میری آواز بہت زیادہ روشن نہیں ہے، بہت مختصر چھوٹی سی ہے، اس لیے میں بہت دور تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتی۔ آپ تھوڑا قریب آ جائیں، اور تھوڑی سی خاموشی درکار ہے مجھے، تھوڑی سی خاموشی۔ اگر آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں تقریباً 11 بجے میں آ چکی تھی یہاں، اور تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے۔ یہ آپ کا خلوص، یہ آپ کی زحمتیں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی۔ تھوڑی سی زحمت اور، کیونکہ مجھے جلدی واپس جانا ہے، اس لیے مجھے یہ وقت دے دیا گیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ نہار کے بعد کا وقت مجھے دیا جاتا، لیکن میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گی آپ لوگوں کو۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں مرد اور عورت دونوں کی بات کی ہے، حیات طیبہ گزار کیا ہے، لیکن قرآن جو کہ اہل بیت محمد و آل محمد کے کردار کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آیت ہوتی، تفسیر نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن کی آیت کو کردار نہ ملتا۔ یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کو کردار عطا کیا ہے۔ جب قرآن حیات طیبہ کی بات کر رہا ہے، مرد اور عورت، تو وہ کون ہیں کہ جو حیات طیبہ پر مکمل اترتے ہیں، جو کامل نمونہ ہے حیات طیبہ کا؟
وہ کون ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عمل صالح برقرار پایا ہے اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حیات طیبہ کی تفسیر بن گیا ہے۔ اگر مردوں کی فہرست میں دیکھا جائے، اللہ کہہ رہا ہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کائنات میں مردوں کی فہرست میں 13 معصومین ہیں جو سب کے سب محمد ہیں، صلوات پر جو مردوں کی فہرست میں حیات طیبہ کا نمونہ کامل ہے۔ اگر آپ اول کو دیکھیں تو حیات طیبہ، اوسط پر نظر ڈالیں تو حیات طیبہ، آخر پر نظر ڈالیں تو حیات طیبہ۔ اور اگر آپ عورتوں کی صنف میں دیکھیں، صنف نسواں میں دیکھیں، تو آپ کو ایک ذات اتنی کامل، اتنی مکمل نظر آئے گی، اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ ذات رسول کی پارہ جگر سیدہ فاطمہ زہرا بطول اور عذرا، کہ جو مکمل طور پر صنف نسواں میں حیات طیبہ گزار کے اس دنیا سے۔ اگر نمونہ کامل دیکھنا ہو تو بس یہی ذات ہے کہ جو واقعی حیات طیبہ گزار کے اس دنیا سے گئی۔ مردوں کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد 13 معصومین ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور عورتوں کے لیے پروردگار عالم نے صرف ایک ذات کو اتنا کامل بنا دیا کہ قیامت تک عورتوں کے لیے نمونہ عمل رہے گا، ہماری شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا کردار۔ اور ایک خصوصیت اور یہ ہے کہ یہ کردار کامل ہے، مکمل ہے، جامع ہے، اور اس کے ساتھ مختصر بھی ہے۔ صرف 18 برس کی زندگی ہماری شہزادی کی مکمل نمونہ حیات طیبہ کا دے کے گئی ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی اس سے قبل کی مجالس ہو رہی تھی اور آپ معصومین کے فضائل سماعت فرما رہے تھے، لیکن دامن وقت کی تنگی کا احساس کرتے ہوئے اور ان ایام کی نسبت سے میں یہ چاہوں گی کہ میں صرف اور صرف اس شہزادی کا ہی ذکر کروں، اور اتنا ذکر ہے کہ ایک مجلس کیا ہماری زندگیاں تمام ہو جائیں، لیکن عظمت فاطمہ زہرا، فضیلت فاطمہ زہرا اور عذرا اور بطول و طاہرہ مکمل بیان سے قاصر ہے میری زبان۔ صلوات پر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، بس مختصر وقت میں میسیج پہنچ جائے، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ وہ شہزادی بے شک عورتوں کی صنف میں حیات طیبہ کا نمونہ ہے۔ پروردگار عالم تمام کائنات کی عورتوں کو دعوت عمل دے رہا ہے کہ تم اگر پاک زندگی، احسن عمل صالح انجام دے کے اس دنیا سے آؤ گی تو ہم تمہیں بہترین جزا دیں گے، جو اس کی نظر میں احسن ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے بس اسی کے حسن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے تاج محل نہ دیکھا ہو تو وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اگر کسی نے گلاب کو نہ دیکھا ہو تو وہ اس کے حسن کا اندازہ نہیں کر سکتا۔
اب آپ دیکھیں کہ یہ عالم جو عالم مثالی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہر چیز یہ عالم مثالی ہے، عالم حقیقی ایک اور ہے۔ جب عالم مثالی کا گلاب اتنا حسین ہے کہ آج یہ کائنات میں انسان اس کا جواب نہیں لا سکتا، تو عالم حقیقی کا گلاب کیسا ہوگا؟ اور اس نگاہوں میں کیسا حسن ہوگا کہ جس نے عالم مثالی کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا ہے، اس کا عالم حقیقی کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ بس تصور کریں کہ پروردگار عالم جس چیز کو احسن کہہ رہا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جزا ہوگی۔ صلوات پر محمد۔ جلدی اللہ بس عزیزان گرامی، شہزادی کا کردار ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ وہ بی بی کہ جس کی فضیلتیں حجاب میں ہیں، جس کی عظمتیں حجاب میں ہیں، جس کا حسن و جمال حجاب میں ہے۔ شہزادی کے 9 اسماء ہیں، جس میں مشہور و معروف نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے ایک معنی تو بہت مشہور ہیں کہ عذاب جہنم سے نجات دلانے والی، اور دوسرے معنی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کہ فاطمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کی معرفت حاصل نہ کی جا سکے، جس کی معرفت حاصل کرنے سے ہم قاصر ہوں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ذات کتنی باعظمت ہے، کتنی با فضیلت ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایک جملہ رسول کا شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی فضیلتوں کے لیے بس کافی ہے، اور وہ زبان کہ جس زبان سے قرآن آ رہا ہے، جس زبان پر یوحا الیہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان نتبع الا ما یوحا الیہ، جس زبان کی صداقت کی قسم قرآن کھا رہا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ وہ زبان کہ جو وحی کی ترجمان ہے، وہ زبان جو وحی کہتی ہے، جو وحی کہتی ہے، وہ زبان جب گویا ہوتی ہے تو اشارہ مشیت ہوتا ہے، وہ زبان جب حرکت کرتی ہے، جب جنبش کرتی ہے تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ زبان کہ زبان رسول کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، اشارہ اس کا ہوتا ہے۔ ایسی صادق زبان کہہ رہی ہے الفاطمۃ بس اتو منی، بس ایک جملہ رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں وہی زبان تو ہے جس سے قرآن آیا، جس سے احادیث قدسی آئی، جس کی زبان پر آئے ہوئے الفاظ حدیث بن جایا کرتے ہیں، اسی معجز نما صادق زبان نے کہا الفاطمۃ بس اتو منی۔ عزیزان گرامی، اگر غور و فکر کریں تو اس جملے میں وہ تمام صفتیں، وہ تمام کمالات، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام فضیلتیں پنہا ہیں کہ جو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے۔
اور صاحبان معرفت اور صاحبان بصیرت کے لیے بس یہ ایک جملہ فاطمۃ الزہرا کے لیے کا قصیدہ ہے، اور وہ بھی ہم جیسے جاہلوں کی ناقص زبانیں نہیں، بلکہ صادق و امین لولاک لما خلقت الافلاک وحی کی ترجمان زمان ان اتبع الا ما یوحی الیہ کی سبت مہر کی ہوئی زبان، قرآن کی ترجمان، وحی کی ترجمان، مشیت کی ترجمان، اللہ کا کلام محمد کی زبان کہہ رہی ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ ٹکڑا وہی ہے کہ ذات رسول کی عظمتیں اگر سمجھ میں آ گئیں تو فاطمہ زہرا اور عذرا اور بطول اور طاہرہ اور معصومہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ بس عزیزان گرامی، وہ ذات کے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر رسول کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے تو فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بھی اسی مرتبے پر فائز ہے۔ رسول نے حدیث فرمائی، اگر پروردگار عالم کو علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہرگز فاطمہ میری بیٹی کو پیدا نہ کرتا، خلق نہ کرتا۔ اگر فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو پروردگار مجھے خلق نہ کرتا، اور اگر میری خلقت مقصود نہ ہوتی تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ اور فاطمہ جزو رسالت ہے، جزو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر رسول کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو فاطمہ زہرا بھی عالمین کے لیے رحمت ہے، جزو رسالت ہے۔ اگر رسول کو پروردگار عالم زبان صداقت کی رسول کی قسم کھا رہا ہے، رسول کو کافر بھی صادق و آمین کہہ رہا ہے تو فاطمہ زہرا یعنی جزو محمد مصطفیٰ بھی صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، آمینہ ہے۔ اگر رسول کو پروردگار عالم طٰہٰ کہہ کے خطاب کر رہا ہے تو فاطمہ زہرا کی شان میں آیا ہے تطہیر کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو مرکز تطہیر بنائی گئی ہے۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہاں پر حفظ مراتب نہیں رکھا گیا، اللہ نے بڑے کا تعارف بیٹی کے حوالے سے کیا ہے، یہ عظمت زہرا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، صاحبان فہم تشریف فرما ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بڑے کے ذریعے چھوٹوں کا تعارف کرایا جاتا ہے، لیکن یہ عظمت زہرا ہے کہ جب تطہیر آئی ہے تو اللہ نے کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، دیکھو یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ عظمت ہے شہزادی۔ عزیزان گرامی، اگر رسول اشرف الانبیاء سید الانبیاء ہیں تو فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، اگر رسول فخر آدم تا عیسیٰ ہیں تو فاطمہ زہرا بھی فخر حوا و مریم و آسیہ و سارہ اور مریم و سارہ ہیں۔ صلوات بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، بس جزو رسالت ہیں اور مجھے اپنی منزل پر آنا ہے، کچھ تھوڑا سا ذکر عظمت فاطمہ زہرا کے لیے تشریف رکھیں۔ وہ بیٹی رسول کی، عزیزان گرامی، جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ کائنات میں 2 بیویاں معصومہ ہوئی ہیں اور بطول ہوئی ہیں۔ ایک یہ مرتبہ مریم کو حاصل ہوا ہے، پروردگار عالم نے جناب مریم کو معصومہ بنایا ہے، بطول بنایا ہے، اور دوسری منزل پر یہ مرتبہ ہماری شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو حاصل ہوا ہے، بطول ہیں۔
मासूमा है। चूँकि जनाब मरियम के ज़माने में कोई मर्द मासूम नहीं था, तो अल्लाह ने कहा कि निज़ाम फितरत बदल सकता है लेकिन निज़ाम इस्मत नहीं बदल सकता। निज़ाम फितरत बदल सकता है, बग़ैर शादी के औलाद हो सकती है, लेकिन निज़ाम इस्मत नहीं बदला जाएगा। मासूमा के लिए मासूम शौहर ही होगा, ये हमारा निज़ाम है। चूँकि मर्द मासूम नहीं था उस दौर में, इसलिए जनाब मरियम का कफ़ो नहीं हुआ। परवरदिगार आलम ने जनाब ईसा को औलाद की शक्ल में जनाब मरियम को अता कर दिया। आप देखिए, निज़ाम फितरत बदल गया लेकिन निज़ाम इस्मत नहीं बदला। दूसरी औरत, दूसरी खातून हमारी और आपकी शहज़ादी जब सिने बलूग़ को पहुँची हैं तो रिश्ते आने लगे। और इससे पहले की मजालिस में आप तमाम तज़किरे समात फरमा ही चुकी हैं। रिश्ते आने लगे, रसूल खामोश है, वो ज़बान के जो वही की तर्जुमान है। इन्ना तबा इल्ला मा युहा इलैया, अल्लाह कह रहा है ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कलाम ही नहीं करता, ये तो वही कहता है जो वही कहती है, ये वही कहता है जो खुदा चाहता है। जब ये बोलता है तो कभी कुरान की आयत बनती है, कभी हदीस कुदसी बनती है, कभी हदीस रसूल बनती है। वो रसूल खामोश हैं। लोग रिश्ते लेके आ रहे हैं, रसूल कहते हैं कि अगर मेरी बेटी एक आम मुसलमान औरत होती तो मैं किसी मुसलमान मर्द से इसका अक़्द कर देता, लेकिन चूँकि मेरी बेटी मासूमा है और मैं मुसलमान बनाता हूँ, मैं मासूम नहीं बनाता। मैं मुसलमान बनाता हूँ, मैं मासूम नहीं बनाता, इसलिए ये इख्तियार खुदा को हासिल है। अब आप देखें कि जब खुदा को हासिल है तो खुदा ही इंतखाब करेगा, और खुदा ने इंतखाब किया मासूमा के लिए। मासूम कुफ़ो का इंतज़ाम किया परवरदिगार आलम ने। फ़ातिमा ज़हरा को मासूम कुफ़ो मिला और फरमाया कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फ़ातिमा का कोई कुफ़ो ना होता। सलावत बर मोहम्मद। रसूल खामोश हैं और वो तमाम वाक़यात मुझे दोहराना नहीं है कि किस सिलसिले से और किस एहतमाम से, किस इंतज़ाम से फ़ातिमा ज़हरा के लिए रिश्ते अली इब्न अबी तालिब आया। उस तफसील में मुझे नहीं जाना है। एक नफ्सियाती बात है, प्रैक्टिकल बात, कि जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्तों का इंतखाब करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर बेटे के लिए इंतखाब करते हैं तो हमारा मेयार इंतखाब क्या होता है? हमारा मेयार तो यही कहता है कि या तो रिश्ता बराबर का हो और या हमसे बेहतर हो। हर वालिदैन की यही तमन्ना, यही जुस्तजू, यही आरज़ू होती है कि या तो रिश्ता बराबर का हो और या उससे बेहतर मिले। अगर बेटे के लिए देखिए दोनों रुख हैं आईने के, उससे बेहतर मिले। लेकिन यहाँ पर मैं आपके ज़हनों को थोड़ी सी मोहलत दूंगी कि आप गौर करें कि जब हम इंतखाब करते हैं तो किस चीज़ में बेहतरी तलाश करते हैं, किस चीज़ में बराबरी तलाश करते हैं। अब ये भी अपना अपना मेयार नज़र है, ये भी अपना अपना मेयार अक्ल है।
یہ بھی اپنا اپنا نظریہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ 50% جو تلاش اور جستجو ہوتی ہے، جو انتخاب کا معیار ہوتا ہے 50% کی میں بات کر رہی ہوں، وہ نظر کیا تلاش کرتی ہے کہ مرتبے میں ہم سے اچھا، مالی حیثیت میں ہم سے ہمارے برابر ہو، یا ہم سے آگے ہو، ہم سے بہتر ہو. 50% تعلیم دیکھتی ہے کہ تعلیم میں یا ہمارے برابر ہو اور یا ہم سے بہتر ہو. آج کے زمانے میں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور تیسری منزل پر، اب آج کے زمانے میں میں بات کر رہی ہوں، اب 2000 کے بعد کی جنریشن تلاش کرتی ہے، تیسری منزل پر حسب و نسب دیکھا جاتا ہے. آج سے 50 سال پہلے پہلی منزل پر حسب و نسب اور خاندان دیکھا جاتا تھا. دوسری منزل پر علم دیکھا جاتا تھا اور تیسری منزل پر مالی حیثیت کا معیار دیکھا جاتا تھا. لیکن اب آج 20-25 سال میں ہمارا ذہنی معیار یا کہہ لیجئے اتنا بلند ہو گیا یا کہہ لیجئے اتنا پست ہو گیا کہ ہم پہلی منزل پر مالی حیثیت دیکھتے ہیں، دوسری منزل پر علمی حیثیت دیکھتے ہیں، علمی معیار دیکھتے ہیں، اور تیسری منزل پر خاندان دیکھتے ہیں. چوتھی منزل پر کوئی دیکھ لے تو دیکھ لے کردار دیکھتے ہیں، ورنہ کردار تو دیکھتے ہی نہیں. اب ہم یہ تلاش کرتے ہیں، یہ بیٹے کے لیے بات ہو رہی ہے، ابھی بیٹی کا بھی رشتہ ہم تلاش کریں گے. بیٹے کے لیے جب تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سوچتے ہیں اگر بیٹا ذرا سا پڑھ گیا، تھوڑی تعلیم دنیا حاصل کر لی اس نے اور اچھی جاب قسمت سے مل گئی، تو اب ہمارا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کی حور ملے اور سامان جنت بھی لے کے آئے، جو ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. حور آئے اور سامان جنت لے کے آئے. عزیزان گرامی، یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں 80%. اس کے بعد علمی معیار دیکھا جاتا ہے. پھر چوتھی منزل پر خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے. 80%، 20% نہیں، 20% پھر کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. اب آپ نے یہ تلاش کر لیا، یہ انتخاب کا معیار ہے ہمارا لڑکے کے لیے. اب جب ہم نے تلاش کر لیا، حور تو لے آئے ہم اپنے گھر میں، لیکن کیا یہ معیار نظر، کیا یہ انتخاب کا معیار دینی ہے، اسلامی ہے؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ جب اپنے بیٹے کے لیے کفو تلاش کرو، ہمسر تلاش کرو، زوجہ تلاش کرو، بہو تلاش کرو، تو تم بس یہ 4 چیزیں دیکھو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ تعلیمات رسول کیا ہے کہ جب تم اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہمسر، اس کے لیے ہمسر کی تلاش کرو، انتخاب کرو، تو کیا چیزیں دیکھو؟ ماشاءاللہ صاحبان فہم ہے، بزرگوں سے میں نہیں مخاطب ہوں، وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں. آپ دیکھیں اسلام نے کیا کہا ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے ہمسر کی تلاش کریں تو آپ اپنے بیٹے کے لیے اچھی زوجہ نہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسل کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں. صلوات پڑھنے محمد. اچھی زوجہ نہیں، پہلے اچھی ماں کا انتخاب کریں آپ، کیونکہ وہ آپ کی ایک نسل کی معمار ہوگی. اگر آپ نے اچھی ماں کا تصور کیا ہے تو آپ کی نسلیں بن جائیں گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. اب ہماری ظاہری نظر تو حسن تلاش کرتی ہے،
حسن تلاش کرتی ہے اور تلاش کر کے لے بھی آتے ہیں ہم حور. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا، لیکن کیا کہنا کہ وہ حور آ کے جنت کے بجائے جہنم بنا دیتی ہے گھر. اور 4 دن کے بعد نورانی شکل اتنی بدہیبت اور اتنی تاریک نظر آنے لگتی ہے، اتنی وحشتناک نظر آنے لگتی ہے کہ ہمیں خود کراہت ہوتی ہے. اب یہ راز کھلتا ہے کہ اصل حسن صورت میں نہیں کردار میں پنہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، اب یہ راز کھلتا ہے جو آپ کو بہت پہلے معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ اصل حسن سیرت ہے. اور رسول نے یہی کہا ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو. تو عزیزان گرامی، ہمارا انتخاب، نظر انتخاب، اور جس کے نتائج بہت بہت زیادہ تاریک ہیں. میں نے ایک مضمون لکھا تھا آج سے 4 سال پہلے. میں اپنے موضوع پر ہوں اور انشاءاللہ وہیں سے ربط دوں گی آپ کو. میں بھٹکی نہیں ہوں، مگر یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ حیات طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے اور انتخاب فاطمہ زہرا کے لیے انتخاب کفو کی بات ہو رہی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ان کے انتخاب میں بھی پروردگار عالم نے ہمارے لیے نصیحت اور تعلیمات رکھی کہ کیسا انتخاب کرو اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹے کے لیے کیسا انتخاب کرو. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ 4 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا، طلاق کا ذمہ دار کون. میں اس کی 10 کاپیز لائی ہوں یہاں اور میں تقسیم کر دوں گی. انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. اس میں بہت کچھ احادیث معصومین اور آیات قرآنی کی روشنی میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی ہے میں نے. میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس نہ ابھی اتنے تجربات ہیں اور نہ اتنا علم ہے. بہرحال اس عمر میں جتنے تجربات حاصل ہو سکے میں نے ریسرچ کر کے وہ موضوع لکھا ہے، پر تحریر اس کو کیا ہے. میں نے بہت سے ایسے لوگوں سے گفتگو کی ہے، ان کے مسائل کو پوچھا ہے کہ جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں، کیوں ہوئی، کیا وجوہات تھے، کیا اسباب تھے، کیا سبب رہے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے طلاق ہوئی. اور ان تمام اسباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مضمون کو میں نے لکھا تھا. وہ مریم میگزین میں شائع ہوا ہندی میں، اور اس کے بعد 4 سال کے بعد پھر فرمائش کی گئی تو 4 اخبارات میں اسے پھر شائع کیا ابھی 1 سال پہلے. تو اب انہوں نے اس کا ٹاپک، اس کا عنوان بدل دیا اور انہوں نے لکھا مسلم سماج میں ٹوٹتے ہوئے رشتوں کے اسباب و حل. یہ لکھا ہے. عزیزان گرامی، اس مضمون کو بہرحال 10 کاپیز ہیں. اگر یہاں اس کی زیراکس ہو سکے تو آپ لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اسے پڑھیے گا. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، نہ جانے کس دل میں کون سی بات جگا کر جائے. اس میں نے ماؤں کو زیادہ مخاطب کیا ہے، کہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی ذمہ دار مائیں ہیں، چاہے وہ بیٹے کی مائیں ہوں اور چاہے وہ بیٹی کی مائیں. آپ کو اپنے بیٹے کی خوشحال زندگی کی آرزو کرنے سے پہلے انتظام کرنا ہوگا. اور وہ انتظام کب کرنا ہوگا؟ جب آپ کا بچہ آپ کی آغوش میں ہوگا، چاہے وہ بیٹی ہو اور چاہے وہ بیٹا. آپ اس وقت انتظام و اہتمام کریں گی کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو. یہ بیٹی جب بڑی ہو کے کسی گھر جائے تو اس گھر کو نمونہ جنت بنا دے، اور یہ بیٹا جب بڑا ہو کے کسی کا شوہر بنے تو اس زوجہ کے دل کا سکون قرار پائے، اس زوجہ کو سکون فراہم کرے اور اس گھر کو نمونہ جنت بنا دے. اس لیے کہ جنت بنانے میں شوہر اور زوجہ دونوں کا برابر کا حصہ ہے.
برابر کا حصہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ انتخاب ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم پہلی منزل پر مال یا صورت، دوسری منزل پر علم، دنیاوی علم، اور تیسری منزل پر حسب و نسب، اور اس کے بعد کردار کی باری آتی ہے۔ لیکن آپ جب کردار معصومین کو دیکھیں گی تو آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، کریں آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسی زوجہ کا انتخاب کیا، زوجہ کیسی ہونا چاہیے۔ تو جب بیٹوں کے لیے انتخاب کرنے جائیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں بے شک پروردگار عالم اللہ یحب الجمال، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ حسن کو پسند کرتا ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں ملا کہ حسن صورت کو پسند کرتا ہے یا حسن سیرت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہر جمال کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ حسن صورت ہو، چاہے وہ حسن سیرت ہو۔ صلوات بر محمد۔ تو آپ یہ ضرور غور کریں کہ حسن سیرت لے کے آئے ہمارے گھر میں بیٹی، اور تعلیم جب ہم دیکھتے ہیں تو بے شک تعلیم بہت لازمی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اس کے بچے بہتر ہوں گے بنسبت اس کے کہ ماں جاہل ہو، باپ تعلیم یافتہ۔ لیکن تعلیم کے لیے بھی جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کے لیے تعلیم پروردگار عالم نے واجب کی ہے اور دونوں کے لیے یکساں عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر مرد کے لیے علم کا حاصل کرنا عبادت ہے تو عورت کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ اگر مرد کے لیے تلاش علم جہاد ہے تو عورت کے لیے بھی تلاش علم جہاد ہے۔ اگر مرد کے لیے علم کا بانٹنا صدقہ ہے تو عورت کے لیے بھی علم کا بانٹنا صدقہ ہے۔ اگر مرد کے لیے طلب علم قربت الہی ہے تو عورت کے لیے بھی طلب علم قربت الہی ہے۔ اگر مرد کے لیے علم کی باتیں تسبیح الہی ہے تو عورت کے لیے بھی علم کی باتیں تسبیح الہی ہیں۔ اگر مرد کے لیے تلاش علم میں جانا جہاد کے مترادف ہے تو عورت کے لیے بھی تلاش علم جہاد کے بامانی ہے۔ دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن وہ کون سا علم؟ میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، میں نے ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے کر لیا، سب کچھ کر لیا۔ عزیزان گرامی، کیا یہی علم ہے جس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا قربت الہی ہے، علم کا بانٹنا صدقہ ہے، علم کی تلاش و جستجو جہاد ہے، علم کی باتیں تسبیح ہیں؟ کیا یہی علم کہ بس میں نے پی ایچ ڈی کر لیا یا میں نے ڈبل ایم اے کر لیا، میں نے ایم ایڈ کر لیا، بی ایڈ کر لیا؟ نو، علم وہ علم اللہ کی نظر میں کہ جو تمہیں اللہ سے مزید قریب کر دے، جو تمہارے دل میں خوف الہی اور معرفت الہی کو پیدا کر دے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ علم وہ علم جو تمہیں جنت کے راستے دکھا دے، علم وہ علم جو تمہیں نجات کے راستوں پر گامزن کر دے، علم وہ علم جو تمہیں صراط مستقیم پر وابستہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انتخاب کریں تو دنیاوی علم بھی ہو اور ہماری بچیوں کے پاس وہ علم بھی ہو کہ جن کی آغوش میں پلنے والے وہ بچے نظر آئیں کہ جو آج کے اگر زمانہ قدیم میں دیکھیں تو وہ مائیں تھیں کہ جن کی آغوش کے پلنے والے بچے، کوئی سلمان بن گیا، کوئی بوذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی قمبر بن گیا، کوئی میسم بن گیا، کوئی جون بنا، کوئی بلال بنا، اور وہ بچے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ وہ بھی تو مائیں تھیں کہ جن کی آغوش کا پلا ہوا آج کے زمانے میں امام خمینی بن کے نمودار ہوئے، امام خامنائی بن کے نمودار ہوئے۔ صلوات محمد۔
وہ مائیں تلاش کریں کہ جو ہمارے بچوں کو حیات طیبہ عطا کر سکیں، وہ مائیں تلاش کریں، وہ آغوش تلاش کریں کہ جو ہماری نسلوں کی طہارت کی ضمانت بن جائیں، جو ہماری نسلوں کی فلاح و بہبودی کی ضمانت بن جائیں، جو اپنی آغوش کے ذریعے ہمیں مومنی کامل عطا کریں، ہمیں مومنین عطا کریں، ہمیں وہ بچے عطا کریں کہ جو ناصر امام زمانہ کہلائیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر عورت دین کا علم حاصل کرے، جس کی بہت کمی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں جامعۃ الزہرا جیسا مدرسہ قائم ہو چکا ہے کہ جس کے قیام کے بعد آج نہ جانے کتنے گھرانوں میں دینی تعلیم پہنچ چکی ہے، اور جو بچیاں ہاسٹل میں رہ کے نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ بھی خدیجہ کا کورس کرتی ہیں، اور 6 مہینے کے کورسز کرائے جاتے ہیں، سال بھر کے کورسز کرائے جاتے ہیں، اور اس میں بہت اچھی تعلیمات دی جاتی ہیں جس میں سن رسیدہ خواتین بھی حصہ لیتی ہیں، اور وہ دین کے تمام علوم کو حاصل کرتی ہیں جتنا کہ اس وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور کم از کم اتنا تو ہمارے دین کی عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کے حلال اور حرام کیا ہیں، بس اتنا، صرف حلال و حرام کا علم تو کم از کم ہر عورت کو ہونا چاہیے۔ جو میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کے زمانے میں پی ایچ ڈی تو کر لیتے ہیں، بہت آسان ہو گیا ہے، ڈبل ایم اے ایم ایڈ، اور ماشاءاللہ سی اے کر رہی ہیں بچیاں، ایم بی اے کر رہی ہیں، بی بی اے، نہ جانے کیا کیا کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان سے سوال کریں تو وہ دین کے بارے میں حرام اور حلال نہیں جانتی کہ دین میں کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایسی بچیاں ہمارے گھر میں آئیں گی تو وہ مائیں کیسی بنیں گی، وہ اپنی آغوش میں کیسے بچوں کو پروان چلائیں گی، اور پھر وہ نسلیں اب کہاں پہنچیں گی اور وہ نسلیں کیا کہلائیں گی۔ عزیزان گرامی، بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ تو گورا ہو چاہے دل سیاہ، دل سیاہ، اور یہی نتیجے اور یہی اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج نسل نو ہماری جو کہ پیشن گوئی ہے، حدیث رسول ہے کہ آخری زمانے میں دین اور کفر ایک ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگسٹرز، ہمارے نوجوان کتنی تیزی کے ساتھ علم کی طرف، دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ نسل نو گمراہی کی طرف بڑھ رہی ہے، نجاست کی طرف بڑھ رہی ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بے دین سے بے بہرا ہوئی جا رہی ہے، اور اب تو یہ نتیجہ یہاں تک آ گیا ہے کہ عزیزان گرامی، مومن یعنی مومن آل محمد شیعان علی ابن ابی طالب کے گھر کے بچے یہ کہتے ہیں کہ آخرت کچھ نہیں، آخرت کچھ نہیں ہے، قبر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، بس جتنا حاصل کر لیا وہی حاصل ہے۔ یہ شیعان علی ابن ابی طالب کے بچوں کا نظریہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کیسے علی کے ماننے والے ہیں جو آخرت پر یقین نہ رکھے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہہ رہے ہیں کہ جسے آخرت پر یقین نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، جسے حساب اور کتاب پر یقین نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ 4 چیزیں امام نے بتائیں عزیزان گرامی، کا جو معراج جسمانی رسول کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل، جو جنت و جہنم کے قیام کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل نہیں، جو قبر میں حساب و کتاب کو نہ مانے اس پر یقین نہ رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں، اور جو ہماری شفاعت کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا انتخاب نظر بدلنا چاہیے۔
دنیاوی تعلیم بھی ہو اور اخروی تعلیم بھی ہو، تب ہماری نسلیں بہتر ہوں گی، ہماری نسلیں پاکیزہ ہوں گی، ہماری نسلوں کو حیات طیبہ ملے گی کہ جب ان کی آغوش پاک اور پاکیزہ ہوگی، جب ماں کا کردار بلند ہوگا، جب ماں عالمہ ہوگی تو وہ اپنے بچے کو بھی عالم بنائے گی، وہ اپنے بچے کو بھی دیندار بنائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جس طرح دنیاوی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نہیں ملتا بچے، میں دیکھتی ہوں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں دہلی سے آئی ہوں، یہاں مجلس شب میں تھی وہاں پر، تو وہ بچی کہہ رہی تھی، سی اے کیے ہوئے بچی ہے، کہ میں صبح سے جاتی ہوں اور ظہرین کی نماز میری قضا ہوتی ہے، اکثر مجھے 10 بج جاتا ہے رات کا واپس آتے آتے۔ لیکن کیا کہنا اس بچی کا، ایسے بچے بھی بہت کم ملتے ہیں کہ وہ بچی جب 10 بجے رات کو آتی ہے تو وہ ظہرین بھی ادا کرتی ہے، مغربین بھی ادا کرتی ہے۔ لیکن آج وہ بچے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو قضا ادا کرتے ہوں گے، احساس ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اتنا زیادہ گم ہو چکی ہے یہ قوم، دنیا میں اتنا زیادہ محو ہو چکی ہے، بس دنیا اور دنیا۔ عزیزان گرامی، کہ نماز کا وقت نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس، دینی تعلیم کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے کئی لوگوں سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم دلوائیں اپنے بچے کو۔ کس وقت دلوائیں؟ اتنے بجے بچہ آتا ہے، اتنے بجے ٹیوشن چلا جاتا ہے، اتنے بجے آتا ہے، اتنے بجے ہوم ورک ہے، اتنے بجے آتا ہے بچہ اپنا پروجیکٹ کرتا ہے، اتنے بجے آتا ہے وہ کمپیوٹر کرتا ہے۔ اب کون سا وقت نکالے ہم کہ جو قرآن اور دینی تعلیم کے لیے وقت نکالیں؟ تو آج دنیا میں اتنا زیادہ محو ہو چکے ہیں ہم کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس کہ ہم انہیں دینی تعلیم دے سکیں۔ لیکن وہی بچہ جب کبھی 11 برس میں، کبھی 14 برس میں، کبھی 18 برس میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جس تعلیم پر ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، جس تعلیم کے لیے ہم آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، جس تعلیم کے لیے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کے لیے، آخرت سے وہ تعلیم کس عمر تک اس بچے کے ساتھ رہے گی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے کہ لعنت، ملعون ہے وہ والدین کہ جن کی غفلت کی وجہ سے ان کے بچے واصل جہنم کر دیے جائیں گے۔ ملعون ہے وہ والدین۔ تو عزیزوں، ہمارا انتخاب بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسی بیٹی کا انتخاب کرنا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ جو ہماری نسلوں کو طہارت عطا کرے، جو ہماری نسلوں کو جنتی عطا کرے، جو ہماری نسلوں کو ناصر امام عطا کرے، جو ہماری نسلوں کو مومن عطا کرے، تاکہ ہمارے گھروں کا سکون قائم رہے، ہمارے گھروں کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں میں کمی آئے۔ عزیزان گرامی، ہم تلاش کرتے ہیں، اور جب تک دیندار عورت، دیندار خاتون نہیں ہوگی عزیزان گرامی، نہ شوہر کو سکون میسر ہوگا، نہ زوجہ کو سکون میسر ہوگا۔ مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو بھی دین کا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم ہوگا عزیزان گرامی، عورت کے لیے پروردگار عالم نے صبر رکھا ہے، مرد کے لیے عدل رکھا ہے۔ اگر مرد کو عدل ہوگا، اگر مرد عادل ہوگا اور عورت صابرہ ہوگی، تو یہ معاشرہ کتنا حسین ہوگا، وہ خانوادہ کتنا مکمل ہوگا۔ مرد اگر عادل ہوگا تو کبھی ظلم نہیں کرے گا، اور جس معاشرے میں، جس ماحول میں ظلم ختم کر دیا جائے، آپ دیکھیں کہ وہاں بس صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ اور عورت کے لیے پروردگار عالم نے صبر کو زیور و جوہر بنا دیا ہے۔ اگر عورت میں جوہر صبر موجود ہے اور مرد میں صفت عدل موجود ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کامل نمونہ ہوگا ہمارے لیے، یہ خانوادہ ایک کامل مکمل نمونہ اور پرسکون زندگیاں ہوگی۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، لباس کہا ہے۔ مرد کے لیے عورت باعث سکون ہے، اور عورت کے لیے شوہر باعث سکون۔